السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پردہ ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اور ان کے لیے بڑی سزا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ضدی کافروں کے بارے میں 3 وضاحتیں کی ہیں۔ ان آیات سے مطلقاً ہر کافر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں وہ خاص قسم کے کافر مراد ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، جن کے ضمیر ضد اور عناد کی وجہ سے مردہ اور دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ ایسے کافروں کے بارے میں ان آیات میں پہلی بات تو یہ بتلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کافروں کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ دوسری بات ان آیات کے اندر یہ بتلائی گئی کہ ایسے ضدی کفار کے بارے میں بتائی گئی کہ لا یؤمنون، یہ فرمانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی خطرناک مریض کو دیکھ کر اس کے مرنے کی پیشن گوئی کر دے اور وہ مریض اس ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق واقعی مر بھی جائے، تو اس سے ڈاکٹر پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ مر گیا ہے، اگر نہ کہتا تو نہ مرتا، بلکہ کہا یہی جائے گا کہ خود ڈاکٹر کا یہ کہنا مریض کی حالت کے پیش نظر تھا جو صحیح نکلا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و خبر کو ان کفار کی بے ایمانی اور بدحالی کا سبب نہیں کہا جائے گا، بلکہ خود ان کفار کی بدعملی اور بے ایمانی کو اللہ تعالیٰ کی خبر کا سبب قرار دیا جائے گا، یعنی ان کی بدحالی کا اندازہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یؤمنون کہ یہ لوگ ایمان لانے والے میں سے نہیں ہیں، یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، جو بالکل صحیح نکلی۔ تیسری بات ان آیات کے اندر یہ معلوم ہوئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ایک انسان کے علم و ہدایت حاصل کرنے کے 3 ہی ذریعہ ہے۔ پہلا قلب، یعنی دل جو علم و ادراک کا اصل محل ہے۔ دوسرا کان جس کے ذریعہ سے بات سنی جاتی ہے، اور تیسرا آنکھ جس سے انسان مشاہدات کرتا ہے، کسی چیز کو دیکھتا ہے، لیکن جب کسی کے یہ تینوں ذرائع
معوف ہو جائے، خراب ہو جائے اور اس سے سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی طاقت کو سلب کر لیا جائے تو اس کی ہدایت کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ اسی کو یہاں فرمایا گیا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے، قبول حق کی تمام راہیں ان پر بند ہو چکی ہے، اس لیے وہ اب ایمان نہیں لائیں گے اور اس دولت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہیں گے، اور پھر اس کے نتیجہ میں عذاب الہی جو آخرت کا بڑا عذاب ہے وہ بھوگتیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام و ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔